نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا سب سے اہم دروازہ ہے۔ اگر کوئی شخص کفر سے اسلام اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہے اور وہ اس مبارک کلمے کو دل سے پڑھ لے تو وہ سچا مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ اگرچہ پہلے حصے میں صرف 4 لفظ ہیں لیکن اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ عزیز ساتھیو، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کا مابش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر پہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ سب انبیاء علیہ السلام اس پر محنت فرماتے رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس بات کی طرف بلاتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی نذر و نیاز اور منت کے حقدار نہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کے نتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت کے پہاڑ برداشت کرنے پڑے، دندان مبارک شہید ہوئے، کلمہ نہیں چھوڑا، گھر و بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت حذیفہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا میرے عزیز ساتھیوں؟ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے، یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور تھا۔ اور کلمے کا دوسرا حصہ یعنی محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ طیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کلمہ طیب کی ضامن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و انصاف کی ضامن۔